السلام علیکم. حلقہ رومی اقبال میں خوش آمدید. آج کی اس نشست کے لیے میں نے ایک شعر علامہ اقبال کا اور ایک شعر مولانا جلال الدین رومی کا چنا ہے. آسان اشعار ہیں. ان کا اردو انگلش میں ٹرانسلیشن کروں گا اور ان کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کر کے اس کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلے ایک حکایت سن لیجئے کہ ایک زمانے میں مولانا روم اس حکایت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک دانا شخص عمر رسیدہ بزرگ رہتے تھے کسی جگہ پہ. تو وہ لوگ ان کے پاس مشکل سوالات لے کے آتے تھے, ان کا حال بتا دیا کرتے تھے. ہمیشہ انہوں نے ہر ایک سوال کا صحیح جواب اور صحیح حل لوگوں کو پیش کیا. تو لوگ بڑا اس کی داد دیتے تھے, اپریشیٹ کرتے تھے, اپنے مسائل لے کے ان کے پاس آتے تھے. تو کچھ بچے شرارتی تھے, ٹین ایجرس, ان کے ذہن میں آیا کہ ہم ان سے ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں. مختلف سوالات پوچھتے رہے تو جواب صحیح ملتے رہے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم ایک پرندہ میں, لڑکے نے ان کا گروپ کا لیڈر تھا, اس نے کہا میں ایک پرندہ لے کے چلتا ہوں اپنی مٹھی میں اور اپنی کمر کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھوں گا, ان سے پوچھوں گا میرے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے, یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ کیا یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. تو اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ اگر اس نے کہا کہ زندہ ہے تو میں اسی گردن میں روڑ کے وہیں مار دوں گا, جب مر چکا ہوگا تو میں دکھاؤں گا دیکھو یہ تو مردہ ہے. اگر انہوں نے کہا کہ مردہ ہے تو میں وہ زندہ پرندہ سامنے رکھ دوں گا, تو دونوں صورت میں ان کو غلط ثابت کروں گا. تو خیر یہی اس نے کیا. جب وہ گیا تو ان کا جواب انہوں نے یہ تھا دیا اس کو کہ دیکھو یہ تمہارے ہاتھ میں ہے, تم اس کو چاہو تو زندہ رکھ سکتے ہو اور اگر چاہو تو تم اس کو مار سکتے ہو. یہ اسی طرح ہے جس طرح تمہاری زندگی ہے, تم چاہے تو اس کو سنوار سکتے ہو, اپنے آپ کو پہچان سکتے ہو اور کچھ کام کر سکتے ہو اپنے لیے. اگر تم نہیں چاہو اس کو اسی طرح سے مرنے دو تو پھر یہ ہے کہ تمہاری زندگی جو ہے حیوانی زندگی ہوگی, تم اپنے خالق حقیقت کو اور اپنے مقصد حیات کو پہچان نہیں سکو. یہی بات میں اب انگلش میں بیان کرتا ہوں. There was an old elderly man who used to answer most of the difficult questions of the community, and the people used to come to him and ask him all kinds of questions and difficulties that they had, and he would give them the solutions and the answers. There were some youngsters nearby that always used to be feeling jealous of this elderly man and kind of were trying to trick him into something so that he can one day give them a wrong answer and they can tell him that he's not always right. So their leader decided that he'll take a bird in the back of his hand and put the bird in the back and ask the elderly man if the bird is alive or is the bird dead. And if he says the bird is alive, then I'll squeeze his neck and kill the bird and then show the dead bird to the elderly man to prove him wrong. And if he said the bird is dead, then I'll show him the live bird. And in either case, there is no way this elderly man can escape this. So when they asked him, and he said, listen, it's all in your hands. Now, the answer is right in your hands, he says. If you really want to basically survive and learn and be successful in life, then you let that bird live, and that will be one way. But if you want to kill that bird and just want to more or less prove somebody wrong, then it's like your own life. You basically have not recognized the purpose of your life, and you will waste your days on this earth, and you will not come to any kind of a conclusion as to why you were born and what was the purpose of your life. Basically, Iqbal and Rumi have given the same message in different words. Iqbal says, زندگی کی قوت پنہاں کو کر دے آشکار, تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے. زندگی کی قوت پنہاں, زندگی کی جو چھپی ہوئی طاقت ہے, کر دے آشکار, اس کو سامنے لے آ, اس کو ظاہر کر دے, تا یہ چنگاری, تاکہ یہ جو تمہارے اندر جو چھوٹی چنگاری ہے فروغ جاویداں پیدا کرے, کہ یہ ایک دیر تک رہنے والی, ہمیشہ رہنے والی روشنی پیدا کر سکے. تو یہ اس کا ہو گیا اردو کا ٹرانسلیشن. انگلش میں ٹرانسلیشن ہی ہوگا, لیٹ the inner hidden power that you have in your life manifest itself. Make that inner power that you have grow and be recognizable by others. تا یہ چنگاری فروغ جاویداں, so that this particular little spark that you have within you, the spark of Noor, the ruh that Allah subhanahu wa ta'ala blew into you, فروغ جاویداں پیدا کرے, so that it can
can make a light. It can give a light that will always be shining, that will live forever. That kind of a light you can create within yourself, provided you let that nurture and grow. Iqbal and Rumi says, "Mi ravam." This is the crux of this message. Rumi says, "Mi ravam, سوئے نہایت الوصال." می روم، میں چل رہا ہوں، سوئے ٹورڈز اس سمت کو، نہایت الوصال. نہایت کہتے ہیں ہر چیز کے جو اونچی سے اونچا درجہ ہو، اس کو نہایت کہتے ہیں. الوصال، وصال اپنے دوست سے کسی سے ملنا، کسی کے ساتھ یونین کرنا، کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کو، روبرو ہونے کو وصال کہتے ہیں. تو می روم سوئے نہایت الوصال، میں چل رہا ہوں اپنے دوست سے ملاقات کی جو آخری حد ہے، اس طرف میں چل رہا ہوں. اب ہوا کیا ہے؟ من ز تن اریاں شدم، میں اپنے وجود سے ننگا ہو چکا ہوں. او از خیال، اور وہ خیال ہوا کرتا تھا پہلے، اب وہ خیال نہیں رہا، وہ اب حقیقت بن چکا ہے. یعنی میرا وجود خاکی جو ہے، اب وہ میرے کسی کام کا نہیں رہا. میرا وجود نوری ہو چکا ہے یا دوسری طرح کا ہو چکا ہے. مجھے اس خاکی وجود کی، اب اس شناخت کی کوئی ضرورت نہیں رہی. میں اس سے ننگا ہو چکا ہوں. اور وہ جو ہے جس کی طرف میں جا رہا تھا، پہلے ایک خیال ہوتا تھا، امیجنیشن ہوتا تھا، اب وہ خیال نہیں ہے، وہ حقیقت ہے میرے سامنے. He says, I am walking towards the climax of the end point of my union with my beloved or my creator. And now the situation is such that I have become totally naked of my physical body. My physical body has disappeared, has left me alone now. So I'm naked. Naked means I'm spiritually just so enlightened now that I don't need the physical body. And who was khayal, the one who used to be just in my imagination. I used to think what he would be like and all that. Now he's no longer my imagination. He's a reality for me, and I have come face to face with him, and I know who he is. I recognize my creator now, light or whatever that feeling is. But the creator has a way of more or less being visible in the sense of spirituality, to the point that the person who's in touch, who's contacting, becomes really convinced that I'm now face to face with my creator. So it's a beautiful message. It is asking to look within you, look your true being that is inside you, nurture it, and then walk towards him until you are very close to him, and finally you are with him. A time would come when he will say, Khuda bande se khud puche, bata teri raza kya hai? Then the good Lord will ask the person, okay, what do you want me to write for you for future? Now you are me and you are same thing. So whatever you want for tomorrow, whatever you want for yourself now, write your own destiny, write your own future. Beautiful. This proves the status of a human being and how elevated our status is in the creation. Jazakumullah khair. Until we meet again, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.